السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ محترم احباب، انتہائی مختصر نشست میں انتہائی اہم باتیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک کلیہ، ایک قاعدہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ساری گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ ان اللہ طیب ویحب الطیب۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پسند بھی پاکی کو ہی کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کوئی بھی ناپاک چیز، مفہومی حدیث ہے، کوئی بھی ناپاک چیز قبول ہی نہیں کرتا۔ اور حالانکہ اگر وہ ساری چیز پاک ہو مگر اس میں ناپاکی کی آمیزش ہو، اللہ کریم تب بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک کلیہ، ایک قاعدہ ہمیں اپنی زندگی میں سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کہیں بھی کھڑے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے کھڑے ہیں، آپ کسی عبادت کے لیے کھڑے ہیں، آپ کوئی صدقہ دینے کھڑے ہیں یا کوئی اور نیکی کرنے کھڑے ہیں، تو آپ کو یہ کلیہ، یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کیا جو میں کر رہا ہوں یہ طیب ہے، یا میں سارا کچھ طیب کر رہا ہوں، کیا میری نیت طیب ہے؟ اپنی نیت اور اپنے کام کو طیب کر کے، پاک کر کے رب کے حضور پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ قبولیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باتیں کافی ساری ہیں اس حوالے سے، مگر طہارت کی اہمیت کیوں ہے؟ طہارت، پاکی، یہ دو لفظوں میں صرف اسی لیے ہے، لا یستوی الخبیث ولا الطیب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اپنی امت کو یہ پیغام دے دیجئے گا کہ پاکی اور ناپاکی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس پاکی کی بڑی مقدار موجود ہے، بڑی مقدار موجود ہے، لیکن اس میں ناپاکی کی آمیزش آئی ہے۔ مثال لے لیں، آپ کے پاس ایک من پانی ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کی آمیزش آئی ہے، کیا آپ وہ استعمال کر سکیں گے؟ آپ کا ضمیر وہ اجازت دے گا آپ کو کہ آپ وہ پانی کے ساتھ آپ غسل فرما لیں، آپ وضو فرما لیں، آپ طہارت حاصل کریں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو لہٰذا ناپاکی کی آمیزشوں سے پاک چیز کو طہارت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد طہارت کی اہمیت کے بعد ہم نے اس عنوان کو یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری کیوں سمجھا؟ یہ بھی ضروری بات ہے کہ یہ بڑی اچنبے پن کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر مولوی صاحب، کل ہی میرے ادارے کے استاذ مجھے کہہ رہے تھے کہ گاری صاحب، اب صاحب ہم نے نا غسل کا طریقہ بیان کیا مسجد میں، تو مسجد سے نکل کر کے دو بزرگ حضرات باتیں کر رہے تھے، اے بھی کوئی ممبر تے کرنے والیاں گلاں، اے بھی کوئی ممبر تے کرنے والیاں گلاں۔ ممبر پہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔
اگر کوئی امام صاحب پہلی بات ہے کوئی بیان نہیں کرتا کیونکہ عوام پسند نہیں کرتی، اگر کوئی عوامی مزاج کے خلاف اس کو بیان کر دے تو اس پہ طعن و تشنیع ہوتی ہے۔ ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے ادارے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے سوال کیا، کھلی اجازت ہے، جس طرح کا بھی مرضی، جس مرضی ٹاپک پہ کوئی مرضی آ کے سوال کر سکتا ہے، بحمد اللہ تعالیٰ اپنے وسعت کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صاحب بتانے لگے، جی 28 سال ہو گئے میری شادی کو، مجھے عورت کے جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں ان میں اور دوسرے جو ایام ہوتے ہیں ان میں کچھ فرق سمجھا دیجیے گا۔ 28 سال، 4 بچوں کا باپ، 28 سال شادی کو گزر چکے، آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب بتا دیں وہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے کسی دوست نے کہا کہ اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان میں قریب نہیں جاتے، اس میں فلاں پابندی ہوتی ہے، فلاں پابندی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے، مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتا۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی وجہ ہے جو بابا جی نے مسجد سے نکل کر کے کہی تھی، اے بھی کوئی ممبر تے کرن والی ہیں گھلیں۔ مجھے میرے ایک صاحب ہیں، بڑے عزیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے، وہ کہہ رہے کہ 5 سال ہو گئے ہماری شادی کو، تو ہم جس ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لیتے ہیں، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، تو ہمیں ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں عورت کے، آپ ان میں اپنی عورت کے ساتھ مجامت کریں، ان میں ملیں تو اللہ آپ کو اولاد دے دے گا۔ کہاں کریں؟ تصور کیجئے کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، کہ آپ نے ان ایام کے اندر اپنی بیویوں سے الگ رہنا ہے، اور ڈاکٹر یہ تجویز کر رہا ہے کہ آپ نے ان دنوں میں قریب جانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہی وجہ ہے جو بابا جی نے مسجد سے نکل کر کے گئی تھی، اے بھی گلا کوئی ممبر تے بیان کرنا والی ہیں۔ اچھا اگر ممبر پہ نہیں بیان ہوتی تو ہمارے اندر بھی اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ یہ تو 2 بندوں نے حوصلہ کر لیا، کوئی 3 سال کے اندر میں 20 بار اس کو ممبر پہ بیان کر چکا ہوں، تب جا کر کے لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں بھی ایک عالم کے ساتھ، ایک مولوی کے ساتھ، ایک امام کے ساتھ ڈسکس کر لی جاتی ہیں، تب جا کر کے اب لوگ مسائل بتانے لگے۔ تو 2 لوگوں نے ابھی تک حوصلہ کیا ہے یہ بات پوچھنے کا، 2 لوگوں نے۔ کتنے ہی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اسی شرم میں اپنی زندگی گزار کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم سوال کریں گے تو امام صاحب کیا کہیں گے، ہم سوال کریں گے تو قاری صاحب کیا کہیں گے، ہم پوچھیں گے وہ کیسے سمجھا پائیں گے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ایک عورت آئی ہے، عورت نے آ کر کے تمہید باندھی ہے۔ تمہید یہ باندھی ہے کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، حالانکہ قرآن پیغمبر پہ اترا ہے، عورت اپنے سوال کا گراؤنڈ بنا رہی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، محبوب اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے، لہٰذا میں بھی حق کے بارے میں سوال کرنے سے نہیں شرماؤں گی۔ تو لہٰذا میرا مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں کے بارے میں مجھے تفصیل کے ساتھ بتائیے۔ ایک عورت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایام مخصوصہ کے بارے میں سوال کیا، آپ نے اشارتاً پردے میں بات سمجھائی، اس کو سمجھ نہ آئی، اس نے کہا مجھے اور تفصیل سے سمجھائیے۔ آپ علیہ السلام نے مزید الفاظ کو کھولنے کی کوشش کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کائنات کے اندر ایک کمواری باشرم با حیا لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اب یہاں پہ رک کے سوچیں کہ کائنات کے اندر امام الانبیاء سے باشرم کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس شرم انسان نے ان آیتوں کو، ان باتوں کو کھول کھول کر کے اپنی امت کے سامنے رکھا ہے تو کیا امتی زیادہ شرم والا ہے کہ پوچھنا پسند نہیں کرتا؟ اس قول سے نکلیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ اس قول سے نکلیں گے، آپ کے اندر سوال کی جرت پیدا ہوگی تو آپ پاک رہ سکیں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ صاحب 28 سال کا رونا روتا رہا میرے پاس۔ 28 سال کے اندر کتنے دن ایسے آئے ہوں گے جن میں اس نے رب کی نافرمانی کی ہوگی، اور اس میں اس نے علم حاصل کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اس کی نمازیں کیسے ہوتی ہوں گی؟ وہ پاک ہی نہیں تھا تو وہ اس نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ کیا ہے؟ تھا تو وہ مسلمان ہی نا، پیدا تو مسلمانوں کے گھر میں ہوا تھا۔ ہم تو سرٹیفکیٹ لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان، جیسے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ آج یہی دعویٰ مسلمان لے کر کے پھرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کس نے جانا ہے؟ اللہ نے جنت ساڑھے ناڑی پر نہیں۔ یہ باتیں عام ہوتی ہیں کہ اس طرح جنت بھرنی کہ آپ 28 سال کی نمازیں طہارت کے بغیر ہی پڑھ دیں، اور آپ لوگوں کو اپنی میڈیسن تجویز کرتے ہوئے بغاوت کی دعوت دے دیں، اور پھر جا کر کے مصلی پہ اپنا سر زمین پہ رکھ دیں اور آپ کی نمازیں قبول ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ طہارت جتنی اہم ہے اس کے اصول اور قواعد بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو جتنی میں نے باتیں کی ہیں، طہارت کی 20 قسمیں موجود ہیں۔ مانوی طہارت ہے، حسی طہارت ہے، کپڑوں کی طہارت ہے، اور اس سے بڑھ کر کے ایک اور بات آپ کو بتاؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا کیفیت تھی؟ سبھی نے سنا ہے۔ گھر میں آئے، اماں جی سیدہ سلام اللہ علیہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ آپ مجھ پہ کمبل اڑا دیں، زمیلونی دسیرونی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کمبل لے کر کے لیٹ گئے۔ اسی اثناء میں آواز آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کپڑے ناپاک ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یعنی کہ وجود پہ کوئی غلاظت ہوگی؟ اللہ اس کے باوجود کہہ رہا ہے قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ محبوب اٹھئے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، رب کی تکبیر بلند کیجئے اور اپنے کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیے۔ والرجز فاہجر۔ یہ جو دنیاوی غلاظتیں ہیں ان کو دھو ڈالیے، یہ مٹی کی اٹیں جو ہیں ان کو دھو ڈالیے۔ آپ اپنے اب سے کپڑوں کی پاکی کا بھی خیال رکھیے، اپنی مانوی طہارت کا بھی خیال رکھیے۔ یہ اصل میں پیغام ہم کو تھا
کہ اگر محبوب کے اوپر وحی آنے کے بعد ہم اتنی تنبیہ کے طور پہ محبوب کو کہتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم تم کو بھی یہی کہتے ہیں. ہم کلمہ پڑھنے کے بعد تم کو بھی یہی کہتے ہیں. اس کو آگے جا کر کے بیان کروں گا کلمہ پڑھنے کے بعد کیوں. اب آتے ہیں طہارت کی. ہم جسمانی اعتبار سے دو قسمیں کرتے ہیں. ایک معنوی طہارت، ایک حسی طہارت. اور اس کو دو حصوں میں یوں بھی تقسیم کیا جاتا ہے کہ حد سے اکبر ہو جانا یا حد سے اصغر ہو جانا. حد سے اکبر ان چیزوں کو کہتے ہیں، حد سے اکبر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے واقع ہو جانے کے بعد انسان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. انسان کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں حد سے اکبر. اور جن چیزوں کے واقع ہو جانے کے بعد انسان کے وجود پر وضو کرنا لازم فرض ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حد سے اصغر. اب حد سے اکبر کیا ہے؟ ان میں سے پہلی وجہ جو ہے وہ جنابت ہے. کسی بھی طرح ہو، جنابت ہو جائے تو انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. اور اگر انسان میت کو غسل دے لے تو احادیث کی روشنی میں اس پہ بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. اور جمعہ کے دن انسان کے اوپر حدیث ہے صحیح مسلم کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر محتلم پر، ہر بالغ پر غسل کرنا فرض. اور آپ کو پتہ ہے کہ ثمامہ بن آسال رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور واقعہ کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. 3 دن کھانا کھاتا رہا، پیغمبر علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتا رہا. حضور اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر کے ان کو پلاتے رہے، چھوڑ دیا. اب جب اس نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ کون سا کیا تھا؟ وہ تھا غسل. اپنی کفر کی نجاستیں دھونا. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انسان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جس طرح نبی کے اوپر نبوت آئی تو اللہ نے اس چیز کو لازم قرار دے دیا کہ اب آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز آئی وہ یہی تھی کہ آپ غسل کریں. اور یہی بات حضرت عمر کے اسلام لانے پر بھی صادق آتی ہے کہ آپ کی بہن نے آپ کو کہا کہ آپ ناپاک ہیں، پہلے آپ غسل کیجیے. اب غسل کیسے کرنا؟ غسل کا طریقہ ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی لینا ہے اور اس کو بائیں کے اوپر بہانا ہے. دائیں ہاتھ سے پانی لے کر کے بائیں کے اوپر بہانا ہے. ہاتھ دھو کر کے سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے. جب مسح کی باری آئے گی، وضو کے دوران جو ہم سر کا مسح کرتے ہیں، تو آپ نے 3 مرتبہ پانی کے اندر اپنی انگلیاں بھگو کر کے اپنے بالوں کی جو جڑیں ہیں ان تک پہنچانا ہے، خلال کرنا ہے اچھی طرح. امام الانبیاء نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے نجاست ہوتی ہے. انسان کے جسم کا کوئی بھی بال ہے اس کی جڑ میں نجاست ہوتی ہے.
لہٰذا غسل کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے بالوں کی جڑوں میں پانی ضرور پہنچے۔ اور اسی حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ جب سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا کہ ہر بال کے جڑ میں نجاست ہوتی ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ہمیشہ اپنا سر منڈوا کے رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کہیں انجانے میں بھی کوئی بال رہ نہ جائے، میرے سر پہ بال ہو اور وہ رہ جائے اور میں ناپاک رہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طہارت کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کائنات کی پاک ترین ہستیاں پاک ہونے کے باوجود اتنا خیال رکھتی ہیں تو ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ نے سر کا خلال کرنا ہے، پھر آپ نے پانی لینا ہے 3 چلو، 3 بک، 3 مگے آپ نے وہ لے کر کے اپنی دائیں جانب بہانا ہے، دائیں کندھے پہ بہانا ہے، اور پھر آپ نے اسی طرح اس کو اپنی بائیں جانب بہانا ہے۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اس کے بعد اپنے سارے جسم پہ پانی بہانا ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے الا ماشاء اللہ کہ ہم شاور کا دور ہے، واش روم میں گئے، شاور چلایا، نیچے کھڑے ہو گئے۔ اب نیچے کھڑے ہو کر کے اکثر ساتھی کہتے ہیں ہم تو شاور کے نیچے کھڑے ہو کر کے وضو کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا سر پہ پانی جا رہا ہے، ہر بال کی جڑ میں نجاست ہے، اور آپ نیچے سے پانی لے کر کے اسی پانی سے کلی کیے جا رہے ہیں، اسی پانی سے آپ منہ دھوئے جا رہے ہیں، تو پاکی کہاں سے آتی ہے؟ تو جتنی مرضی جدیدیت آ جائے، پاکی اسی میں ہے جو طریقہ محبوب الہی کا ہے۔ آپ محبوب الہی کی طرح آپ ٹوٹی کے پاس کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں، وضو بنا کر کے آپ اپنے سر میں خلال کریں، سائڈ پہ کھڑے ہو کر کے، وہاں سے 3 بک پانی کا لیں، دائیں بہا لیں، بائیں بہا لیں، بیٹھ جائیں ٹوٹی کے نیچے، کون روکتا ہے؟ لیکن مسنون طریقہ استعمال کریں وضو کے لیے۔ یہاں پہ میں ایک شروع میں بات بتانا بھول گیا کہ سیدہ فرماتی سب سے پہلے، وضو سے بھی پہلے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے نجاست زدہ حصوں کو پہلے اچھی طرح دھو لینا ہے، کیونکہ جب آپ وضو کے بعد ایسا کریں گے، آپ کے جسم کے شرمگاہ والے حصوں کو ہاتھ لگ جائے تو وضو قائم نہیں رہتا۔ لہٰذا وضو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کو پہلے صاف کر لیں، جہاں جہاں غلاظت لگی اس کو دھو دیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا غسل والا عمل شروع کریں۔ اور پھر آخر پہ جب آپ جسم پہ پانی بہا کر کے فارغ ہو گئے، آپ اپنے پاؤں دھو لیں۔ آپ کا وضو اگر برقرار ہے تو آپ اسی وضو میں، اسی غسل میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یاد رکھیں کہ اگر اسی حالت میں آپ کا اضطراری جگہ، قابل اعتراض جگہ ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ کا وضو، غسل تک تو ہے لیکن اس وضو سے نماز نہیں ہو سکتی، اس وضو سے نماز نہیں ہو سکتی، آپ کو نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑے۔ یہ تھا حدث اکبر۔ 4 وجہ سے ہوتا ہے، اور چاروں کے وجوہات مختلف بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے جنابت کہا، جنابت کی صورتیں ہو سکتی ہیں مختلف، لیکن غسل کا طریقہ مسنون ہونا چاہیے۔ آپ مسنون غسل نہیں کریں گے، میں یہ کہتا ہوں، علماء اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، تو آپ پاک نہیں ہو سکتے۔
آپ پاک نہیں ہو سکتے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری جو طہارت کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، حدث اصغر میں۔ یاد رکھیں حدث اصغر وضو کا ٹوٹ جانا۔ وضو کے ٹوٹنے کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اصولاً کچھ چیزیں سمجھ لیں۔ الخارج من السبیلین، انسان کے وجود کے دونوں راستوں سے کچھ بھی خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قے کا آ جانا، بعض لوگوں نے اس کو بھی نواقض وضو میں شمار کیا، اور کچھ لوگوں نے نکسیر کو بھی نواقض وضو میں شمار کیا۔ بہرحال نواقض وضو جو بھی ہیں، اس اصول کو سامنے رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بہت سارے عجیب سوال بھی کرتے ہیں کہ ایسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اصول ذہن میں رکھیں، خارج من السبیلین، تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے، ایک مرد کے جسم سے خارج ہوتی ہیں۔ اس کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے کہ وہ کون کون سی کس طرح کی ہوتی ہیں۔ بہرحال جس طرح کا بھی کوئی بھی مادہ انسان کے جسم سے نکل جائے، اس کے حوالے سے میں ڈیفائن کر دوں کہ ان تین چیزوں میں سے ایک ودی ہوتی ہے، ایک مزی ہوتی ہے۔ انسان کے پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں، اس کو حدیث کی اصطلاح میں ودی بولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز مزی ہوتی ہے۔ عام طور پہ انسان کی شرمگاہ سے جو ہے لیسدار مادے کا نکلنا، یہ مزی کہلاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مسئلہ تھا، آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور سے پوچھا اور پھر اس کی ساری چیزیں ڈیفائن کی۔ تیسری جو چیز ہے جو انسان کے جسم سے اچھل کر کے مادہ نکلتا ہے، اس چیز پہ انسان پہ وضو نہیں بلکہ غسل لازم آتا ہے، اسی کو ہی جنابت بولتے ہیں۔ اب آتے ہیں وضو کی طرف۔ وضو موجودہ دور میں آپ اس کو سینیٹائزر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے جو وضو کے اندر قوت طاقت رکھی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں رکھی۔ آج لوگ کہتے ہیں بار بار ہاتھ دھونے سے وہ کرونا کے جو جراثیم ہیں یہ اس سے مر جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طاقت ہے وضو کی۔ اور امام الانبیاء نے ایک اور چیز بیان فرمائی کہ اگر ایک شخص ایک رات میں، ایک وقت میں اپنی بیوی کے پاس دوبارہ آنا چاہتا ہے تو وہ وضو کر لے، اللہ تعالیٰ اس وضو کی وجہ سے اس کی طاقت پھر سے ویسے ہی بحال کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طاقت ہے۔ وضو اپنے اندر بہت ساری قوتوں کو سموئے ہوئے۔ تو وضو کا طریقہ بالعموم سبھی جانتے ہیں، بہرحال ریوائز کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے دائیں ہاتھ پہ پانی بہانا ہے، دائیں ہاتھ کے بعد بائیں ہاتھ پہ بہانا ہے۔ آپ نے اپنے وجود کے اوپر جہاں جہاں مٹی آ سکتی ہے، یہ پورے ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو آپس میں ملنا ہے، تاکہ کہ جہاں جہاں بھی کوئی ذرہ غلاظت کا، مٹی کا، جس طرح کا بھی ہے وہ چھپ سکتا ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھو ڈالنا ہے۔ انگلیوں کا خلال کر کے درمیان سے نکال دینا ہے۔ یہاں بالعموم مٹی پھنس جاتی ہے تو آپ اس کو یوں کر کے اپنے رسوخ کو اچھی طرح سے دھو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر کے منہ میں ڈالنا ہے، اور وہی پانی آپ نے اپنے ناک میں چڑھانا ہے۔ منہ میں ڈالنے کے بعد اس پانی کو تھوڑا سا بچا لینا اور اسی پانی کو ناک میں چڑھا دینا۔ 3 دفعہ کلی کرنی ہے۔ کلی کے اندر آپ نے اپنے دانتوں کی، منہ کی اچھی طرح صفائی کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم مسواک کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔
اور اپنے یہ حلق تک مسواک اتار کر کے مسواک کرتے تھے، اور آوازیں آتی تھیں آ کی، جس طرح کوئی چیز گلے میں پھنس جاتی ہے، پیغمبر اس طرح کی آوازیں نکالا کرتے تھے، مسواک کے ساتھ اچھی طرح منہ کو صاف کیا کرتے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ناک میں چڑھایا ہوا پانی ہے، آپ نے چنگلی سے اس کو اچھی طرح ناک کو صاف کرنا ہے، صاف ہی نہیں کرنا، اس کو جھاڑنا ہے۔ بالعموم ہمارے یوں ہوتا ہے کہ یوں پانی لیا، ناک میں چڑھایا، صاف کر دیا، ایسے ناک صاف نہیں ہوتا۔ پھر آپ اکثر طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسنون وضو نہیں کرتے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ نکلتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر کے کبھی ہم یوں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بار بار ناک کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اچھی طرح مسنون وضو نہیں کر کے جاتے۔ آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح جھاڑنا ہے۔ جھاڑنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں میں پانی لینا ہے، اپنے چہرے کو، یہ پیشانی ہے اور یہ سارے ٹھوڑے اس میں آتی ہیں، آپ نے اس کو دھونا ہے۔ اگر آپ کی داڑھی ہے تو آپ نے خلال کرنا ہے۔ خلال کہتے ہیں یوں داڑھی کے اندر اس کی جڑوں تک پانی خلال کرنا۔ ایک اور بات ہے، غصہ نہ کیجیے گا، بات یہ ہے کہ جو شخص جس کے منہ پہ داڑھی جب وہ وضو کرتا ہے، اس کو بنسبت اس کے جس کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے زیادہ اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ ایک سنت پہ زیادہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ان کے لیے پیغام ہے، پیغمبر کی سنت ہے، رکھے، ایک سنت پہ زیادہ عمل کرنے کا فری میں اجر مل جائے گا، داڑھی کا خلال کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بازوؤں کو دھونا ہے۔ بازو کے اندر کونی شامل، کونی کے الی المرافق کے الفاظ آتے ہیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ آپ نے یہ جو کونی کے بل ہوتے ہیں، یہاں بھی مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، یہاں پر بھی میل کچیل اثرات کچھ پھنس جاتے ہیں، اس کو اچھی طرح دھونا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے بایاں بازو دھونا ہے، اچھی طرح 3 دفعہ دھونا ہے۔ اور یہ چیز ہے کہ ہم بالعموم یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم یوں ہی ٹوٹی چل رہی ہوتی ہے، جدیدیت کا دور ہے، یوں کونی سے نیچے کیا، یوں باہر نکال لیا، بازو دھل گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر غور کریں، ایدیکم الی المرافق، آپ یہاں سے دھونا شروع کریں، یہاں سے دھوتے ہوئے یہاں تک جائیں۔ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر قرآن مجید کسی چیز کی ترتیب بیان کرتا ہے تو ہمارے لیے وہ لازم، ہاتھ سے شروع کرنا ہے اور کونی تک جانا ہے، کونی سے ہاتھ تک نہیں آنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، سر کا مسح کا طریقہ یہ ہے، آپ نے یوں کیا، اپنے ہاتھوں کو پانی لگایا، پانی لگانے کے بعد آپ یوں لے گئے پیچھے اور یہ گدی تک لے کے گئے، پھر اسی طرح ہاتھوں کو واپس لے کر گئے، پیشانی سے شروع کیا، گدی تک لے کے گئے، پھر اسی طرح ہاتھوں کو واپس بھی لے کر کے آئے۔ اس میں وضو کے اندر گردن کا مسح شامل نہیں۔ پیغمبر دین اس کا نام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ ہماری اختراعیں کیا کہتی ہیں، ہمارا ذہن کیا سوچتا ہے، اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر دین اس چیز کا نام ہوتا کہ میں کیا سوچتا ہوں، عقل کے مطابق دین ہوتا تو میں کبھی بھی موزے کے اوپر مسح نہ کرتا، بلکہ چونکہ موزے کا نیچے والا حصہ مٹی کے ساتھ لگتا ہے تو میں نیچے والے حصے پہ مسح کرتا، لیکن چونکہ دین یہ ہے، پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ موزے کے اوپر والے حصے پہ مسح کرنا ہے تو میں اوپر والے حصے کے اوپر ہی مسح کرتا ہوں۔ تو بات یاد رکھیں کہ گردن جو ہے وہ وضو کے اندر شامل نہیں ہے۔ واپس آئے گدی سے، اور پھر یہ اصابہ انگلیاں، اس کو آپ نے کانوں کی اندر والا جو سوراخ ہے وہاں پہ رکھنا ہے، یہاں پہ رکھا، اس کو جو راستے واپس آتے ہیں ان پہ آنا شروع کر دیں،
یہ سارے راستے واپس آئے، آگے سے سارا کان ہوا صاف، یوں رکھے انگوٹھا اور پیچھے سے بھی سارا کان صاف۔ جو لوگ وضو نہیں کرتے آپ ان پہ کے کان پہ غور کر کے دیکھ لیں، میل جمی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو راستے ہوتے ہیں نا کان، صاف کر لیں۔ یہ ایسا اللہ نے طریقہ عطا کیا ہے کہ آپ کے کسی ایسے حصے پہ جہاں پر بھی میل جم سکتی ہے، جو اللہ نے طہارت کے طریقے بیان کیے ہیں آپ ان کو اپنائیں، آپ کے وجود کے اوپر میل نہیں رہ سکتی۔ جو بھی طریقہ ہے، اگر یہ انڈر آرم میل جمتی ہے تو اس کا بھی اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے۔ اگر زیر ناف میل جمتی ہے تو اللہ نے اس کو بھی صاف کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسا جسم کا حصہ اللہ نے نہیں چھوڑا جو ایک مسلمان کو بطور طہارت نہ پیش کیا ہو۔ آپ یوں کریں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں پاؤں دھونا ہے۔ دایاں پاؤں پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت تھی کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرتے تو دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، یہ عادت مبارکہ تھی۔ آپ اس کو دائیں جانب سے شروع کریں، یعنی کہ چنگلی سے شروع کریں۔ اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر بھی مٹی پھنس جاتی ہے، اس کو بھی اپنی چنگلی کے ساتھ اچھی طرح صفائی کرتے جائیں۔ ساری انگلیاں صاف ہوئی اور ایڑی کو اچھی طرح دھونے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایڑی کا خصوصاً ذکر کر کے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی ایڑیاں میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم میں وضو کر رہے ہیں، لیکن وہ ایڑی خشک رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آگ کا عذاب دے رہا ہے۔ آگے سے پاؤں صاف کیا آپ نے اچھی طرح، ایڑی کو پیچھے سے صاف کیا، اسی طرح آپ کا بایاں پاؤں۔ اس کے بعد یہ تھے وہ طریقے جو آپ پانی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے جو آخری طریقہ ہے، اس کے بعد میری بات ختم۔ اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا، آپ کے اوپر جنابت بھی آ گئی ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، یا آپ کو وضو کرنا ہے، ان دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ نے زمین پر صعیداً طیبہ ہاتھ مارنے کے بعد بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر، کیونکہ پہلے دایاں ہاتھ دھوتے ہیں، بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر رکھا، یوں اس کو صاف کیا، ایسے گھوم کے دایاں ہاتھ اوپر آیا، بایاں صاف ہوا، اس کو یوں جھاڑا اور اپنی پیشانی پہ ہاتھ پھیر دیا۔ جب تک آپ کو پانی نہیں مل رہا، آپ کے اوپر غسل جنابت بھی فرض ہے، تب بھی یہ چیز آپ کے پاک ہونے کے لیے کافی۔ آخری روایت بیان کرتا ہوں، سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر جنبی ہو گئے تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ جیسے جنبی ہونے پر ہم اپنا سارا جسم جو ہے وہ پانی سے دھوتے ہیں، اسی طرح اب پانی نہیں مل رہا تو مٹی کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ یوں ان لوگوں کو اپنی پاکی کا کتنا خیال تھا، مٹی کا خیال نہیں کیا، بلکہ پاکی حاصل کرنے کے بعد ان کو فکر تھی کہ نماز کا وقت آنے والا ہے۔ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوئے، واقعہ ختم ہوا، آپ مدینہ میں پہنچے تو یہ بات اچانک پیغمبر علیہ السلام سے یہ ذکر کی کہ میں نے طہارت حاصل کرنے کے لیے یہ کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمار تیرے لیے یہ کافی تھا جو ابھی میں نے آپ کو کر کے دکھایا، تو یوں کر لیتا تو پاک ہو جاتا۔ لہٰذا یہ وہ طریقے ہیں، یہ 3 طریقے آج بیان ہوئے۔ پہلی بات یاد رکھیں، آپ طہارت کے حوالے سے اپنے آپ کو شرمیلا نہ بنائیں، آپ طہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ سوال کریں، اور پھر طہارت کے بارے میں جتنے سوال آپ کو آتے ہیں آپ کریں۔ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ اپنے امام صاحب کے پاس جائیں، قاری صاحب کے پاس جائیں، آپ ضرور سوال کریں۔ پہلا طریقہ غسل کا بیان ہوا ہے، دوسرا طریقہ وضو کا بیان ہوا ہے، تیسرا طریقہ تیمم کا بیان ہوا ہے جو آپ نے مٹی سے حاصل کرنا ہے۔ یہ تینوں طریقے اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ یہ طریقے نماز کے لیے لازمی ہیں، تو لہٰذا اپنی زندگیوں میں اللہ نے یہ جو رخصت دی ہے اسی لیے دی ہے کہ
کہ ہماری زندگیوں میں نماز کی آسانی ہو جائے۔ تو نماز اپنی زندگیوں میں لازمی طور پہ اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا سچا نمازی بنائے اور ہمیشہ طاہر بھی رکھے مطہر بھی رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔